أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سرکار سید الشہداء بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتصدق حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا تاخیر بہرحال بہت ہو چکی ہے اور اس کے اسباب پر گفتگو کر کے آپ کا وقت ضائع کرنا مقصود نہیں ہے. پہلی مجلس ہے اس خمسہ مجالس کی جسے حسینی اکیڈمی کے نوجوانان ایک عرصے سے منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں. میں نے عنوان کے تحت جو آپ کے اذہان میں محفوظ ہے کہ ایک مظلوم عقیدہ، جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا ہے وہ سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے، جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس عالم میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید کی یہ آیت جس میں اللہ نے اپنی ولایت اور اپنے رسول کی ولایت کے ساتھ ساتھ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی یہ ان تمام افراد کے لیے ایک پیغام ہے جو قرآن کو صرف جزدان میں لپٹا ایک صحیفہ نہیں سمجھتے، بلکہ قرآن کو ھدی للمتقین جانتے ہیں، جو قرآن کو فرقان مانتے ہیں، جو قرآن کو اندھیری راہوں کا چراغ مانتے ہیں، جو گمراہوں کے لیے قرآن کو راہبر مانتے ہیں. ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ اگر انہیں قرآن پر یقین ہے اور حقیقتاً وہ قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں تو قرآن پر عقیدہ ہونے کا عملی ثبوت بھی دیں. اس لیے کہ صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہوتا جب تک عمل سے ثبوت نہ دے دیا جائے. اور خاص کر کے وہ افراد جو محبان آل محمد کو، عزاداران سرکار سید الشہداء کو نشان تنقید بناتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ صرف حسین حسین کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف زبانی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف علی علی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آل محمد کی محبت کا عملی ثبوت بھی دینا چاہیے. تو یہ صرف محب اہل بیت پر لازم نہیں ہے کہ وہ محبت اہل بیت کا عملی ثبوت دے، یہ ہر قاری قرآن پر بھی واجب ہے کہ وہ آیات قرآن پر یقین ہونے کا عملی ثبوت دے. جیسے اگر صرف محبت کے دعووں سے کچھ نہیں ہو سکتا، ویسے صرف تلاوت سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجے محمد عملی ثبوت ہے. اگر قرآن پر یقین ہے، قرآن کا عقیدہ ہے تو عملی طور پر ثبوت دیں کہ قرآن پر
ہمیں عقیدہ ہے، کوئی عملی ثبوت ہونا چاہیے۔ اب عملی ثبوت کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن میں حکم نماز ہے، نماز پڑھنا عملی ثبوت ہے، قرآن میں روزے کا حکم ہے، روزہ رکھنا قرآن پہ عمل کرنے کا عملی ثبوت ہے، قرآن پہ یقین ہونے کا عملی ثبوت ہے، قرآن میں حج کا حکم ہے، حج کرنا عملی ثبوت ہے، قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ دینا قرآن پر یقین ہونے کا عملی ثبوت ہے، قرآن میں حکم صلوات ہے، صلوات بھیجنا عملی ثبوت ہے۔ قرآن میں دشمنان آل محمد پر لعنت ہے، لعنت کرنا قرآن پر یقین ہونے کا عملی ثبوت ہے۔ تو جس قرآن میں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج و زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی میں مولا علی کی ولایت کا اعلان ہے، اور اللہ اور رسول کی ولایت کے اعلان کے بعد نہیں ہے، اعلان کے ساتھ ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ کی ولایت کا اعلان بھی ہے، اسی آیت میں رسول کی ولایت کا اعلان بھی ہے، اور اسی آیت میں علی کی ولایت کا اعلان کا ثبوت بھی ہے، اعلان ہے۔ یعنی ایک ہی آیت میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، اسی آیت میں محمد رسول اللہ بھی ہے، اور اسی آیت میں علی ولی اللہ بھی ہے۔ تو اب قرآن پر یقین ہونے کا عملی ثبوت یہ ہوگا کہ جب قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ ہے، تو اب قرآن پر یقین عملی ثبوت یہ ہوگا، اور قرآن پر عقیدے کی عملی دلیل یہ ہوگی کہ جب اللہ نے قرآن میں علی کی ولایت کو اپنے سے الگ نہیں کیا، رسول سے الگ نہیں کیا، تو پھر اذان میں بھی علی ولی اللہ کو، اقامت میں بھی علی ولی اللہ کو الگ نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ ولایت ایک دم ساتھ بیان ہوئی ہے، جیسے اطاعت ساتھ بیان ہوئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، جیسے شہادت کے معاملے میں ساتھ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ اللہ کافی ہے تمہاری گواہی کے لیے اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ تو یہ معاملہ بس آج میں موضوع سمجھا دینا چاہتا ہوں، زیادہ زحمت آپ کو دینا مقصود نہیں ہے، کہ علی کی ولایت، اللہ کی ولایت یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے علی ولی اللہ، اور یہ ویسا ساتھ نہیں ہے کہ جیسے ہم چائے کے ساتھ وائے کہتے ہیں، یہ ویسا ساتھ نہیں ہے کہ ہم ایک بامانی لفظ کے ساتھ بے معنی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہماری عادت میں ہے کہ ہم ایک بامانی لفظ کے ساتھ ایک بے معنی لفظ استعمال کرتے ہیں، مسجد وسجد، نماز وماز، چائے وائے، یہ ویسا ساتھ نہیں ہے، یہ ویسا ساتھ ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں نماز ہے وہاں وہاں زکوٰۃ ہے۔ قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ ساتھ جن چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے ان کا ایک دوسرے سے کوئی بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ آپ قرآن میں 70 آیتیں نماز کی اٹھا کے دیکھیں، قرآن میں جہاں جہاں پر نماز ہے تو تنہا نماز آپ کو نہیں ملے گی، نماز کے فوراً ساتھ زکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جناب عیسیٰ اپنی آمد کا مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، کہ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ تو قرآن میں نماز اور زکوٰۃ جیسے مولا علی کی ولایت اللہ اور رسول کی ولایت کے ساتھ ہے، ویسے ہی قرآن میں توجہ سے سنیے گا آپ، نماز اور زکوٰۃ دونوں ساتھ ہیں۔ تو اب یہ جو ساتھ ہے تو یہ ویسا ساتھ نہیں ہے کہ ایک بے معنی لفظ کے ساتھ، بامانی لفظ کے ساتھ ہم ایک بے معنی لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کیوں ہے؟ فرمایا نماز کے ساتھ زکوٰۃ اس لیے ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب نماز ذریعہ عبادت کا نام ہے اور زکوٰۃ ذریعہ قبولیت نماز کا نام ہے۔ اور جو فرمائیے گا، فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ زکوٰۃ صاحبان دولت کا حق نہیں ہے، زکوٰۃ ہے فقیروں کا حق۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو فقیر کا حق غصب کر لے، جب اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو جو جناب امیر کا حق غصب کر لے، صلوات بھیجے محمد علیہ۔
نماز و زکات جیسے قرآن میں نماز کے ساتھ زکات ہے، ویسے ہی قرآن میں ادھر تشریف لے آ سکتے ہیں صاحب، مولا علی کی ولایت اور رسول اللہ کی ولایت کے ساتھ مولا علی کی ولایت ہے، یعنی علی ولی اللہ کو اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے الگ نہیں کیا ہے۔ نماز و زکات ساتھ میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ زکات نماز کی قبولیت کا ذریعہ ہے، تو جو زکات نہ دے اس زکات کو جو نماز کے ساتھ ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ جملہ سن لیجئے تو میری بات واضح ہو جائے، ذہنوں میں بٹھا لیجئے تو میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ دیکھیں جو نماز کے ساتھ زکات جس کا ذکر ہے، اگر وہ زکات نہیں دے گا تو زکات سے پہلے جس نماز کا ذکر ہے وہ نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو اب جو اللہ اور رسول کی ولایت کے ساتھ ولایت بیان کی جائے تو اب اگر کوئی اس ولایت کی گواہی نہ دے تو نہ اللہ اپنی گواہی قبول کرے گا نہ رسول کی گواہی۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ اس لیے کہ علی ولی اللہ کے بغیر علی ولی اللہ کے بغیر نہ لا الہ الا اللہ قبول ہے، علی ولی اللہ کے بغیر نہ محمد رسول اللہ قبول ہے۔ اس لیے کہ جیسے نماز کے ساتھ زکات ہے تو زکات کے بغیر نماز قبول نہیں، تو علی ولی اللہ کا محمد رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر اقرار ولایت کے، بغیر علی ولی اللہ کے نہ لا الہ الا اللہ قبول ہوگا نہ محمد رسول اللہ قبول ہوگا۔ اب دوسری بات دیکھیے کہ نماز کے ساتھ زکات کا ذکر کیا، اب کوئی بحث نہیں کرتا، جب دو عبادتیں ایک ساتھ بیان ہوئی تو آج تک کوئی فتویٰ نہیں ملتا کہ نماز واجب ہے زکات مستحب۔ فرمائیے گا، کوئی نہیں کہتا کہ نماز واجب ہے زکات مستحب، نماز پڑھنا ضروری زکات دینا غیر ضروری نہیں، یہ دونوں عبادتیں واجب مانی گئیں۔ معلوم ہے جو دو چیزیں ایک ساتھ بیان ہوں ان میں ایک واجب و ایک مستحب نہیں ہوتا۔ شاید میں پیغام پہنچا سکوں، اگر دو عبادتیں ایک ساتھ بیان ہوں تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک واجب ہو ایک مستحب۔ تو بھائی جب نماز و زکات ساتھ ہیں اور دونوں واجب، ایک واجب ہو ایک مستحب نہیں، تو بھی علی کی ولایت اللہ کی ولایت کے ساتھ ہے، رسول کی ولایت کے ساتھ ہے۔ اب کیسے مان لیا جائے کہ دو گواہیاں واجب ہیں اور تیسری گواہی مستحب؟ بھیجے محمد علیہ۔ میں صرف آج آپ تک موضوع پہنچا رہا ہوں اپنا، انشاءاللہ جو آج کمی رہ جائے گی جناب زہرا کے صدقے میں اس کو باقی دنوں میں پورا کر دیا جائے گا۔ و زکات آج تک بحث نہیں ہوتی کہ صاحب نماز زیادہ ضروری ہے زکات ضروری نہیں ہے۔ ارے نماز بھی واجب ہے زکات بھی واجب ہے۔ اب اگر کوئی زکات کو نہ مانے خالی نماز پڑھے تو یہ زکات پر ظلم ہے۔ کوئی نماز پڑھے زکات کی اہمیت کو نہ مانے تو یہ زکات پر ظلم ہے۔ تو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، علی کی ولایت کو اہم نہ سمجھے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہی تو عنوان ہے۔ سب سے مظلوم عقیدہ یہی ہے، اس لیے کہ زکات کے لیے کوئی نہیں کہتا صاحب ہر جگہ نماز کے ساتھ ہے زکات واجب، تو بھائی علی کی ولایت بھی تو ہر جگہ ساتھ ساتھ ہے، جہاں جہاں اللہ جہاں جہاں رسول وہاں وہاں علی کی ولایت۔ اس کے لیے بحث کرنا کہ صاحب یہ واجب نہیں یہ مستحب ہے، ارے یہ تو ایسا واجب ہے
کہ معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم سے شیش تک، شیش سے انوش تک، انوش سے قینان تک، قینان سے مہلائیل تک، مہلائیل سے یارے تک، یارے سے لمک تک، لمک سے سام تک، سام سے ابراہیم تک، ابراہیم سے اسماعیل تک، اسماعیل سے موسیٰ تک، موسیٰ سے عیسیٰ تک۔ معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے جب تک 1,23,999 نبیوں سے علی ولی اللہ نہ کہلوا لیا، انہیں نبی نہ بنایا۔ اقرار ولایت کتابیں موجود ہے، اقرار ولایت امیر المومنین نے کروا لیا، اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ فرمایا کوئی نبی بنتا ہی نہیں جب تک اعلان ولایت علی نہ کرے۔ اب اس مسئلے کو سمجھا دوں، گفتگو کو سمیٹ دوں۔ فرمایا کہ نبی بنتا ہی نہیں جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے۔ کہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں مجمع کا وقت برباد کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ آپ اتنی دور سے اس ٹھنڈک میں آئے ہیں، اتنی دیر آپ نے زحمت کی ہے، تو میں بھی کچھ عرض کر کے جانا چاہتا ہوں۔ نبی بنتا ہی نہیں جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے۔ کیوں؟ تو عزیزوں، نبی ہے عربی زبان کا لفظ۔ اب سنیے گا، نبی کہتے ہیں عربی میں جیسے حج کہتے ہیں ارادے کو، ویسے ہی عربی زبان میں نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو۔ توجہ رکھیے گا بھائی، نبی کیوں نہیں بنتا مولا علی کی ولایت کے بغیر؟ یہ تو آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا، آج سبب سنتے چلیے۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، اور عربی میں نبا کہتے ہیں خبر کو۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ عربی زبان میں نبا کہتے ہیں خبر کو، جیسے ہندی میں خبر کو سماچار کہتے ہیں، جیسے انگریزی میں خبر کو نیوز کہتے ہیں۔ عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں نبا، اور خبر دینے والے کو کہتے ہیں نبی۔ توجہ فرمائیے گا، یہ بات پہنچ گئی ذہنوں تک، نوجوانوں تک۔ عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں نبا، اور خبر دینے والے کو کہتے ہیں نبی۔ علی کی ولایت کے بغیر کوئی نبی کیوں نہیں بنتا؟ خبر دینے والا کیوں نہیں بنتا؟ تو قرآن پورا کا پورا خبریں لے کے آیا، اول تاخیر 114 سورے، 6666 آیتیں۔ قرآن نہیں ہے، اخبار الہی کا نام ہے۔ قرآن کا نام نہیں ہے، قرآن ہے اخبار الہی کا نام۔ آسمان سے لے کے زمین تک، زمین سے لے کے قیامت تک کی ساری خبریں لے کے آیا قرآن۔ مگر قرآن کو فرقان کہا گیا، قرآن کو کتاب کہا گیا، قرآن کو نور کہا گیا، مگر قرآن کو کہیں کتاب نبا نہیں کہا گیا، خبروں کی کتاب نہیں کہا گیا۔ قرآن میں ہے خبریں آدم سے لے کے خاتم تک، اور خاتم سے لے کے قیامت تک، مگر قرآن کا کوئی نام آپ کو قرآن میں کتاب نبا نہیں ملے گا۔ ہاں، قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ نبا۔ قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ نبا، جیسے سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کا مطلب گائے والا سورہ، سورہ نور کا مطلب نور والا سورہ، سورہ مریم کا مطلب مریم والا سورہ، ویسے ہی قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ نبا۔ قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ نبا، اور سورہ نبا کی پہلی آیت ہے کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں ان النباء العظیم، سب سے بڑی خبر کے لیے۔ جڑے رہیے گا کہ یہ لوگ بحث کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں ان النباء العظیم۔ نبا کہتے ہیں خبر کو، نبا عظیم کہتے ہیں سب سے بڑی خبر کو۔ یہ ذہن میں رہے، کوئی نبی کیوں نہیں بنتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، نبا کہتے ہیں خبر کو۔ قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ نبا، سورہ نبا کی آیت کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں ان النباء العظیم،
سب سے بڑی خبر کے لیے یہ سن لیا آپ نے. اب جنگ صفین کا ایک منظر سن لیجئے کہ جنگ صفین میں لشکر شام سے قاری قرآن نکلا علی سے لڑنے کے لیے. ہاتھ پہ تلوار، سر پر خود، زبان پر تلاوت قرآن. اور کوئی اور سورہ نہیں پڑھ رہا تھا، یہی سورہ پڑھ رہا تھا، سورہ نبا. اور یہی آیت پڑھ رہا تھا کہ لوگ سوال کرتے ہیں نبا عظیم کے لیے، سب سے بڑی خبر کے لیے. مولا علی کا ایک چاہنے والا تلوار اٹھا کے اس کی طرف بڑھا کہ جناب امیر نے کاندھے پر ہاتھ رکھا کہ تو نہ جائے اس کے مقابلے میں، میں جاتا ہوں. یہ کہہ کے علی نکلے اور اس سے کہا تو یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا قرآن پڑھ رہا ہوں. کہ قرآن کا کون سا سورہ پڑھ رہا ہے؟ کہ سورہ نبا پڑھ رہا ہوں. کہ سورہ نبا میں یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کہ میں پڑھ رہا ہوں کہ لوگ سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کے لیے. جناب امیر نے کہا تجھے خبر بھی ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ جناب امیر نے کہا تجھے خبر بھی ہے سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ کہ یہ تو خبر نہیں. جناب امیر نے اپنے گریبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑا کہ واللہ انا النبأ العظیم، خدا کی قسم سب سے بڑی خبر میں ہوا. جناب امیر نے فرمایا واللہ انا النبأ العظیم، سب سے بڑی خبر میں ہوں، سب سے بڑی خبر میری ولایت کی خبر ہے. فرمایا میں ہوں سب سے بڑی خبر، سب سے بڑی نبا میں ہوں. اب سمجھے نبی کیوں نہیں بنتا؟ ارے جب علم کے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا، زہد کے بغیر کوئی زاہد نہیں بنتا، تو سب سے بڑی خبر کے اقرار کے بغیر کوئی نبی کہاں سے بن جائے؟ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. بچوں نے سنا ہوگا، میں قول معصوم کے ذریعے ثابت کر رہا ہوں. نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، نبا کہتے ہیں خبر کو. فرمایا سب سے بڑی خبر ہے میں. اچھا ہر نبی کو اللہ نے، توجہ رکھیے گا وہ منزل آ رہی ہے، ابھی نتیجہ نہیں آیا ہے. ہر نبی کو اللہ نے زمین پر بھیجا آسمان کی خبریں دینے کے لیے. ہر نبی آسمان سے زمین پر آیا خبریں دینے کے لیے، مگر آخری نبی کو اللہ نے ایک دن آسمان پر بلایا. بھائی توجہ رکھیے گا، اب نتیجہ دے رہا ہوں، کہ مجھے بھی 30 گھنٹے سے زیادہ جاگتے ہوئے ہو گئے اور میں سیدھا حضرت موسیٰ کاظم کی پابوسی کے لیے عہدیداروں کی خدمت کے لیے حاضر ہوا. اگر یہ بات ضائع ہو گئی تو مجھے افسوس ہوگا. ہر نبی کو زمین پر بھیجا آسمان کی خبریں پہنچانے کے لیے، آخری نبی کو آسمان پر بلایا. زمین پر کیوں بھیجا؟ خبر دینے کے لیے. آسمان پر کیوں بلایا؟ قرآن ہی سے پوچھیں. ہم نے قرآن سے پوچھا آخری نبی کو کیوں بلایا؟ قرآن نے کہا قد آیا من آیات رب الکبریٰ. قرآن کہہ رہا ہے کہ آخری نبی کو اللہ نے اپنے سب سے بڑی آیت دکھانے کے لیے بلایا. زمین پر بھیجا خبر پہنچانے کے لیے، آسمان پر بھیجا سب سے بڑی آیت دکھانے کے لیے. پہلے نبی کو زمین پر بھیجا خبر پہنچانے کے لیے، آسمان پر بلایا سب سے بڑی نشانی دکھانے کے لیے. جس علی نے کہا خدا کی قسم اللہ کی سب سے بڑی خبر میں ہی ہوں، اسی نے کہا اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہی ہوں. رکے رہیے، جو نتیجہ دینے جا رہا ہوں. فرمایا سب سے بڑی خبر
انا النبأ العظیم انا آیات اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت، میں اللہ کی سب سے بڑی خبر۔ زمین پر نبی کو بھیجا سب سے بڑی خبر سنانے کے لیے، آسمان پر بلایا سب سے بڑی نشانی دکھانے کے لیے، سب سے بڑی خبر بھی علی، سب سے بڑی نشانی بھی علی۔ خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے۔ نشانی دکھائی جاتی ہے۔ اب سمجھے غدیر میں کیا ہوا؟ من کنتو مولا کہہ کے سب سے بڑی خبر سنائی، ہاتھوں پہ علی کو اٹھا کے سب سے بڑی نشانی پہنچائی۔ تو جب نبی کا زمین پر آنے کا مقصد بھی مکمل، آسمان پر جانے کا مقصد بھی مکمل، تب آیت آئی الیوم اکملت۔ سب سے بڑی نشانی دکھائی، من کنتو مولا کہہ کے سب سے بڑی خبر سنائی۔ یہ سب سے بڑی نشانی بھی ہے، یہ سب سے بڑی خبر بھی ہے۔ اب سمجھے غدیر میں کیوں کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اب یہ پہنچا چکے، یہ دکھا چکے، کہاں اب دین کامل ہو گیا، زمین پر نبیوں کے آنے کا مقصد بھی مکمل ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، آسمان پر نبی کے جانے کا مقصد بھی مکمل ہو۔ مگر بیچارے مسلمان کی میموری اتنی شارٹ ہے کہ اسے چھوٹی چھوٹی خبریں یاد ہیں، سب سے بڑی خبر یاد نہیں ہے۔ میں غلط کہہ گیا، چھوٹی چھوٹی خبریں یاد نہیں ہیں، جھوٹی جھوٹی خبریں یاد ہیں۔ جھوٹی جھوٹی خبریں یاد ہیں بھائی، سب سے بڑی خبر ہے علی، اور سب سے جھوٹی خبر ہے کہ معاذ اللہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کسی نے اسے کلمہ نہیں سنا، سب سے بڑی جھوٹی خبر ہے۔ ہم نے کہا ہوا کیا تھا؟ کہ ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ ہوا یہ تھا کہ نبی کہتے یا ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے، اے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ کب کہہ رہے تھے؟ کہ جب وہ بستر پہ تھے۔ بستر کہاں ہوتا ہے؟ گھر میں، حجرے میں۔ یہ بات ہے مکان کی۔ وارے مسلمان، بند مکان کی خبر یاد ہے، کھلے میدان کی ختم کر دیا۔ سب سے بڑی خبر بھی یہی ولایت علی ہے، سب سے بڑی نشانی بھی یہی ولایت علی ہے۔ تو اب اگر اس کو چھپایا جائے تو پھر سب سے مظلوم عقیدہ بھی تو یہی ہوگا۔ آواز بھیجے محمد۔ آپ کو موضوع تک پہنچا دیا۔ مولا اچھا رکھیں، سلامت رکھیں، جناب عباس کے علم کا سایہ آپ کے سروں پر، بی بی زہرا کی رضا کا سایہ آپ کے سروں پر تا قیامت باقی ہے۔ یہ بڑا جذبہ ہے کہ مسلسل رابطے میں تھا، وہ معلوم ہوا کہ مومنین آ چکے ہیں، اب تلاوت ہو رہی ہے، افسوس خوانی ہو رہی ہے، اب مرثیہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن اتنی دیر بعد بھی کوئی گیا نہیں۔ ارے آدھا گھنٹہ انتظار کرتے چلے جاتے کہ حسین کی ماں کہیں بیٹھی ہوئی، اچھا رکھ دیا ہے، اکیلی نہیں ہوں گی، گود میں 4 برس کی یتیمہ کو بٹھائے گئے۔ مولا سلامت رکھیں، یہ ایسا جذبہ ہے خدا کہاں کہ
لوگ پوچھتے ہیں معجزے کیا ہیں؟ یہ عزادار زندہ جیتے جاگتے معجزے ہیں۔ میں جس ملک سے انگلینڈ سے چلا آ رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے وہاں مائنس میں ٹیمپریچر ہے۔ اگر آپ 2 منٹ کے لیے سڑک پہ وہاں نکل جائیے تو انگلیاں جم جاتی ہیں۔ اگر سلام عزاداروں پر کہ عاشور کا دن تھا، کپڑے اتارے ہوئے نوجوان، خدا کی قسم ممبر سے عرض کر رہا ہوں، ممبر سے، میں اس موسم کا بالکل بھی عادی نہ تھا، تو انگلیاں کام کرنا بند کر چکی تھی، مگر میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ جس موسم میں شیروانی تھی، لوور تھا، سویٹر تھا، مومنین نے کہا نہیں نہیں آپ اس طرح سے سڑک پہ نہ نکلیں، آپ یہاں کے عادی نہیں ہیں۔ اور بہرحال موسم کا احساس ہوا، لیکن ایک منظر وہ بھی تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے شرطیں اتارے ہوئے ماتم کر رہے تھے۔ کچھ بھی میری سمجھ میں نہ آیا کہ آخر یہ زندہ سلامت کیسے ہیں۔ صرف ایک بات سمجھ میں آئی کہ کوئی بیوی اپنی رضا کا سایہ کیے ہوئے، اس کے سوا کچھ نہ تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل جواب دے جاتی ان معاملوں میں۔ وہی بیوی ہے جس نے کہا تھا بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ کہا تھا قوم پیدا ہوگی جو نسلاً بعد نسلن گریا پر حسین کرے گا، نسلاً بعد نسلن۔ دیکھیے جب نام حسین پر آنکھیں دریا ہو جایا کریں، جب ذکر اکبر پر دل میں درد کے نیزے چبھنے لگیں، جب مولا عباس کے نام پر بازو ماتم کو پھڑکنے لگیں، جب نام اصغر پر زبان پر کانٹے پڑنے لگیں، تو ایک شکر کا سجدہ کیجئے کہ اللہ نے اسی قوم میں پیدا کیا۔ کوئی جواب نہیں ہے، کون سمجھے گا اس قوم کے جذبات کو؟ میں ابھی انہدام جنت البقیع کے موقع پر حیدرآباد میں مجلس پڑھنے گیا تو وہاں ایک عزادار کا واقعہ سنایا مجھے۔ ایک مرد مومن نے، اللہ ہم کو آپ کو بھی زیارت سرکار سید الشہداء کی شرف سے مشرف کرے، جو نہیں گئے ہیں وہ جائیں، جو جا چکے ہیں وہ بار بار جائیں۔ دیکھیے کیا ہوتے ہیں عزادار، میں یہی تو عرض کر رہا تھا کہ معجزہ ہے، خود عزادار زندہ چلتے پھرتے معجزے ہیں۔ ان کے جذبات، ان کے خیالات دنیا میں سب سے الگ ہوتے ہیں، نہ ایسے جذبات کسی کے ہوتے ہیں اور نہ ایسے خیالات کسی کے ہوتے ہوں گے کہ کچھ لوگ قریب 15-20 سال پہلے کربلا معلیٰ گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب جناب عباس کے حرم میں نیچے تعمیر چل رہی تھی، تو کچھ لوگ کوشش کرتے تھے اور وہاں مجاورین کو پیسے ایسے نظر کے طور پر دے کے ان کو اجازت مل جاتی تھی تو جناب عباس کی قبر کی زیارت کرنے کو جاتے تھے۔ یہ قافلہ بھی 15 لوگوں کا تھا، یہ بھی کسی طرح پہنچ گیا قبر جناب عباس تک۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں قبر پر رونے کون جاتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بوتل نکالی، اس میں وہ پانی بھر لیا اور بوتل کو کس کے بند کر دیا۔ دوسرے عزاداروں نے کہا کہ ہمیں خیال ہی نہیں تھا کہ یہاں پانی بھی ہوگا، ورنہ ہم بھی ساتھ میں بوتل لے کے آ جاتے اور ہم بھی پانی کو محفوظ کر لیتے۔ خیر تم نے یہ کام کیا، ذرا ذرا سا ایک ایک بوند، ایک ایک گھونٹ پانی ہمیں بھی دے دینا۔ اس عزادار نے ہاتھ جوڑے، کہا مجھ سے میری جان مانگو دے دوں گا، جو اثاثہ و اسباب مانگو دے دوں گا، لیکن ایک اس پانی کی ایک بوند نہ مانگو۔ سارے عزادار حیرت میں ہیں کہ آخر پانی کی نہ بوند پیتا ہے نہ دیتا ہے۔ کسی نے کہا ہمارا عزیز بیمار ہے، ہم اسے پلائیں گے، اس نے کہا نہ۔ کسی نے کہا ہم خود بیمار ہیں، ایک گھونٹ ہمیں دے دو، اس نے کہا نہ۔ نہ پی رہا ہے نہ کسی کو پانی دے رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آخر پانی کا کرے گا کیا؟ کا انتظار کرو، لیجئے عراق کی زیارتیں ختم ہوئی، جب قافلہ شام پہنچا اور جناب سکینہ کے حرم میں یہ قافلہ پہنچا، عزادار نے پانی کی بوتل کو نکالا، آواز دیے بی بی کوئی پانیاں لاتا ہے، کوئی چادر لاتا ہے، ارے عباس سے پانی بھجوایا ہے، اے سکینہ، ارے ابو نے ایسے جذبات کس کے ہوں گے؟
ایسے خیالات کس کے ہوں؟ عباس نے پانی بھجوایا ہے بی بی، کوئی بالیاں لے جاتا ہے، کوئی سر کی رضا لے جاتا ہے، وہ جناب عباس کی قبر سے پانی لے کے گیا بی بی سکینہ، وہ جا کے شہزادی کی قبر پر چھڑک دیا۔ عزیزوں بات آ گئی ہے پانی کی، جناب عباس کی، جناب سکینہ کی، تو 1 منٹ میں ایک واقعہ سن لیں، وہ مجلس کو میں تمام کر دوں۔ شام غریبہ ہے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جلتے خیمے سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا، کہتا ہے میں آگے بڑھا تو اس نے کہا میری کوئی مدد نہ کر، اگر کچھ کرنا ہے تو مجھے جناب عباس کے لاشے کا پتہ بتا دو۔ عزیزو انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیے گا۔ حمید کہتا ہے میں نے اشارہ کیا، وہ دیکھو جو ٹکڑے ٹکڑے لاشا نہر فرات کے کنارے پڑا ہے، وہی عباس کا لاشا ہے۔ بچہ دوڑتا ہوا گیا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پھر عباس کے سینے کو ہلا ہلا کے کچھ کہہ رہا تھا۔ حمید کہتا ہے میں نے سوچا میں سنوں دیکھوں بنی ہاشم کے بچے کیا کہتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، کہ میں قریب گیا، میں سمجھا شاید بچہ پانی مانگ رہا ہوگا، شاید بچہ کہہ رہا ہوگا مجھے مدینے پہنچا دو، لیکن کہتا میرا دل پھٹ گیا۔ بچہ لاشے کو ہلاتا تھا، کہتا تھا عباس اٹھو زینب کی چادر چھڑ رہی ہے، عباس سکینہ کے تماشے لگ رہے ہیں، عباس سیدہ کی بیٹیاں۔ زہرا کی دلارے پہ عجب وقت پڑا ہے، زہرا کے دلارے پہ عجب وقت عجب وقت پڑا پرواہ کی تمنا کے ٹکڑے سر مقتل، پرواہ کی تمنا کے ٹکڑے سر مقتل، ایک بے کسو مظلوم، ایک بے کسو مظلوم چچا ڈھونڈ رہا عجب وقت پڑا ہے، برچھی میں ہے الجھا ہوا اکبر کا کلیجہ، برچھی میں ہے الجھا ہوا اکبر کا کلیجہ، دل تھامے ہوئے داشت میں اسلام کھڑا ہے،
عجب وقت پڑا ہے زہرا کے دوارے پہ، عجب وقت پڑا ہے۔ خفیہ کھلے سرے دربار ستم گئے، خفیہ ہے کھلے سرے دربار ستم گئے، گردن کو جھکائے ہوئے بیمار کھڑا ہے، زہرا کے دوارے پہ، عجب وقت پڑا ہے۔ بے پردہ جسے دیکھنا پایا کبھی سورج، بے پردہ جسے دیکھنا پایا کبھی سورج، افہام اسی کے لیے دربار سجا ہے، زہرا کے دلارے پہ، عجب